اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ کا عاجز بندہ اس سے کس چیز کی التجا اور درخواست اور گزارش کرتا ہے، آج اس سے اگلی بات کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، پہلے وہ التجا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس غلام کو وہ رستہ عطا فرما دے جس پر چل کر ساری عمر جس پر کاربند رہ کے میں تیری خوشنودی اور رضا حاصل کر پاؤں۔ اور پھر وہ کہتا ہے، مزید وضاحت کرتا ہے اس بات کی، اپنے واحد مالک خالق کائنات اور اپنے رب سے یہ درخواست بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رستے پہ چلائیے گا جس رستے پہ جو بھی چلا اس کو آپ نے اپنے انعامات سے بھرپور نعمتوں سے نوازا۔ وہ رستہ جس رستے پر چلنے والا کوئی شخص بھی آپ کی خوشنودی سے محروم نہ رہا، جس پر چلنے والے ہر فرد نے آپ کی رضا کو اور آپ کی خوشنودی کو پا لیا، اور آپ نے ان سب کو اپنے انعامات اور نعمتوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کی وضاحت، مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ وہ رستہ اصل میں ہے کیا۔ تو اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں اللہ نے بالکل کلیئر فرما دیا کہ وہ رستہ، وہ نعمت، وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ سرنڈر کرنا ہے میرے سامنے، کمپلیٹ سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن، مکمل اطاعت اور فرما برداری میرے احکامات کی، اور اس طریقے کے مطابق جو خاتم الانبیاء
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح انداز میں فرما دیا کہ میں نے اپنی نعمت آپ پر مکمل فرما دی۔ تو یہی نعمت صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمت عطا فرما دیجئے، وہ رستہ عطا فرما دیجئے، وہ ذریعہ عطا فرما دیجئے جس پر چلتے ہوئے کوئی بھی محروم نہ رہے آپ کی خوشنودی سے، آپ کی رضا سے، آپ کے انعام سے۔ اور وہ رستہ کون سا ہے وہ بھی فرما دیا گیا کہ کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بہت ہی بہین انداز میں، واضح انداز میں، کھلے انداز میں من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی جس نے بھی اطاعت کر لی، جو بھی اللہ کے احکامات پہ چل پڑا، اس کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور ہمیشہ کبھی اس کے احکامات سے سر منہ انحراف نہیں کیا، اور وہ سارے طریقے اپنا لیے جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کے ذریعے سے ہمیں عمل پیرا ہونے کے لیے بتلائے تھے، تو پھر ہوگا کیا؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ تو ہر وہ فرد جس نے اللہ کا حکم مانا خاتم الانبیاء کے طریقے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اسے گارنٹی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ تو پھر یہ دونوں کام اور دونوں اطاعتیں پیش نظر رکھنے والے فرد کو مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، شامل ہو جائے گا ان میں جن لوگوں پہ اللہ نے اپنے انعامات کیے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازا، رضامندی سے نوازا، اور انہیں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کیا۔ اب 4 طرح کے لوگوں کی یہاں مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جنہیں بطور مثال یہاں پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی مثال من النبیین، سب سے اونچی، سب سے برتر، سب سے بہترین مثال انعام یافتہ لوگوں کی، اللہ کے برگزیدہ انبیاء اور رسول، جنہیں اللہ نے چن لیا، جنہیں اللہ نے برگزیدہ کیا، جنہیں اللہ نے پسند کر لیا، اور انہوں نے ساری عمر، ساری زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، فرامین سے سر منہ انحراف نہیں کیا، اور ہمیشہ اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنے کی جستجو میں لگے رہے، اور اس راہ میں آنے والی
تمام تر مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور دنیا میں آخرت میں سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ انعام یافتہ لوگ قرار پائے۔ دوسری درجہ اس میں من النبیین و صدیقین ان لوگوں کا ہے جنہوں نے انبیاء و رسول کی تصدیق کی اور کسی بھی مشکل کی، کسی بھی رکاوٹ کی، کسی بھی تکلیف اور اذیت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی، جو انہیں درپیش ہوئی انبیاء کا ساتھ دینے کے حوالے سے، ان کی تصدیق و تائید کرنے کے حوالے سے، ان کی معاونت کرنے کے حوالے سے، ان کے ممد و معاون ثابت ہونے کے حوالے سے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے حوالے سے۔ اور تیسرا گروپ وشہداء ان لوگوں کا ہے، انعام یافتہ لوگوں میں، جن لوگوں نے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے دین الہی کی عظمتوں کے لیے اور اللہ کے احکامات کو پوری دنیا میں سربلند کرنے کے لیے اپنی عزیز ترین متاع یعنی اپنی زندگی بھی اسی راستے میں قربان کر دی، اپنا مال و متاع اور اپنے سے وابستہ ہر چیز کو پہلے سے ہی قربان کیے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور یہ بھی نذرانہ اسی خالق کائنات کے احکامات کے لیے اسی کے حضور پیش کر دیا جس نے یہ جان بخشی ہوئی تھی۔ اور چوتھا گروپ انعام یافتہ لوگوں کا والصالحین، اور وہ لوگ جو ساری عمر نیکی پر کاربند رہے، ساری عمر اصلاح کی طرف ان کا رجحان رہا، ہر طرح کے شر اور تخریب سے انہوں نے منہ موڑے رکھا اور نیکی اور پرہیزگاری کے رستے سے انہیں کوئی بھی شیطانی اور طاغوتی طاقت سر منہ انحراف کرنے پر مجبور نہ کر پئی۔ وہ اس راستے پہ ہمیشہ ڈٹے رہے جو راستہ انہیں ان کے مالک، ان کے خالق، مالک کائنات کی طرف سے تفویض کیا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا، جس راستے پہ انہیں چلنے کے لیے کہا گیا تھا، اور جس راستے کی تلقین اللہ کے بھیجے گئے انبیاء اور رسول نے انہیں کی تھی، اور انہوں نے اس راستے کا اور انبیاء کی تعلیمات کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو یہ چار وہ گروپ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور مثال پیش کیے کہ جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلا لیجئے جس پہ چلنے والے لوگوں پہ آپ نے انعامات کیے، آپ نے اپنی خوشنودی اور رضامندی انہیں عطا فرمائی۔ تو پھر ہمارے سامنے یہ چاروں گروپ ہوتے ہیں، ہمارے آئیڈیل انبیاء کا گروپ علیہم السلام، صدیقین کا گروپ، شہداء کا گروپ اور صالحین کا گروپ۔ ہمارے لیے
رول ماڈل، ہمارے لیے مثال، ہمارے لیے عظمت کے مینار، اور اس طرح سے بالکل کلیئر ہو کے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ وہ راستہ مانگ رہے ہیں جس پہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ نبی چلے، جس پہ صدیقین چلے، جس پہ شہداء چلے، اور وہ رستہ جس پہ صالحین چلے، اور یہ سب لوگ اللہ کی خوشنودی اور اس کے انعامات سے بہرہ ہوئے، معزز ہوئے، اور ہمارے لیے رول ماڈل ٹھہرائے گئے۔